اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ننے منے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم کلاس 4 سائنس کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ نیا ٹاپک پڑھیں گے، تو آپ سب بچے اپنی بکس کو اوپن کر لیں، ہم شروع کرتے ہیں۔ جی تو بچوں، آپ سب نے اپنی بکس کو اوپن کر لیا؟ شاباش۔ آج ہمارا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے اینیملز۔ تو ہم اینیملز کے بارے میں پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ اینیملز کو زندہ رہنے کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اینیملز کی کریکٹرسٹکس یعنی خصوصیات کیا ہیں، کون سی خاص باتیں ہیں جو اینیملز کو، لیونگ تھنگس کو نان لیونگ تھنگس سے ڈفرینٹ کرتی ہیں۔ اور لاسٹ حصے کے اندر ہم اینیمل کا جو لائف سائیکل ہے اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ 5 essentials ٹو سروائیو، اس کے بارے میں۔ ہم اپنے ماحول میں جب مختلف طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کے 2 بڑے گروپ نظر آتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں لیونگ تھنگ یعنی جاندار، اور دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نان لیونگ تھنگ۔ ٹھیک ہے، مثلاً جیسے آپ کے پاس چیئر ہے، کرسی، ٹیبل ہے، یا بیڈ ہے، یا پنکھا ہے، یا گاڑی ہے، یا الماری ہے، یا کپڑے ہیں، تو یہ لیونگ تھنگ ہے کہ نان لیونگ تھنگ؟ زبردست، یہ ساری کیا ہیں؟ نان لیونگ تھنگ۔ تو پھر لیونگ تھنگ کون کون سی ہیں؟ بالکل ٹھیک، لیونگ تھنگ میں کیا آ جائیں گے؟ جیسے گھوڑا ہے، ڈاگ ہے، کیٹی ہے، ٹھیک ہے، یا جتنے اینیملز ہیں، پلانٹس ہیں، اور ہم سب کیا ہیں؟ لیونگ تھنگ۔ ٹھیک ہے، تو لیونگ تھنگ جو سی چیزیں ہوتی ہیں جو موو کرتی ہیں، جو فوڈ کھانا کھاتی ہیں، جو بریتھ سانس لیتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ریپروڈیوس اپنی نسل کے اندر اضافہ کرتی ہیں اور گرو کرتی ہیں، چھوٹی سی ہوتی ہیں اور بڑی ہو جاتی ہیں، تو ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیونگ تھنگ۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب لیونگ تھنگس کے 2 بڑے گروپ ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں پلانٹس اور دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اینیملز۔ تو اینیمل جو سے ہوتے ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، چاہے ہم ہوں یا کوئی اور جانور ہو، تو کوئی سے بھی جانور جو ہو اس کا زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھو اس پیج پر آپ کو ایک ڈائیگرام بنی نظر آ رہی ہے نا، تو اس ڈائیگرام میں دیکھو نا کون کون سی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ غور سے دیکھو، شاباش، زبردست۔ آپ کو سورج بنا نظر آ رہا ہے، تو یہ سورج ہمیں کیا دیتا ہے؟ ویل ڈن، سن لائٹ۔ تو سن لائٹ جو سی ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، آگے ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ سن لائٹ ہمارے لیے ضروری کیوں ہے۔ اچھا، اور کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ ونڈ مل۔ ہاں، یہ ونڈ مل کیوں گھومتی ہے بھلا؟ کس وجہ سے گھوم رہی ہوتی ہے؟ ایئر کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب ہے ایئر بھی لیونگ تھنگس کے لیے، اینیملز کے لیے ضروری ہے۔ تو لائٹ، ایئر۔ اچھا، اور کوئی چیز کیا نظر آ رہی ہے؟ شاباش، واٹر ہمیں نظر آ رہا ہے، تو واٹر بھی ہمارے لیے ضروری ہے، بالکل ٹھیک، اور فوڈ بھی۔ تو فوڈ، ایئر، لائٹ، واٹر، اور ان کے ساتھ ایک چیز اور ہے جسے ہم کہتے ہیں شیلٹر، یعنی ہمیں گھر بھی چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ جی، تو اگلے پیج پر ہم شروع کرتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں ہمارے لیے زندہ رہنے کے لیے ضروری کیوں ہیں۔ دیکھو، اگر گاڑی کے اندر پیٹرول نہ ڈلے تو گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی نا۔ اسی طرح اگر اینیملز کو فوڈ نہ ملے، ٹھیک ہے، اگر بکری کو، گائے کو ہم چارہ نہ ڈالیں، گھاس نہ ڈالیں، ٹھیک ہے، تو اینیملز اگر فوڈ نہ کھائیں، یا آپ اور میں جو سے اگر کھانا نہ کھائیں، تو آپ اور ہم زندہ رہ سکیں گے؟ زندہ نہیں رہ سکیں گے نا۔ تو اس کا مطلب ہے فوڈ ہمارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اتنی ڈھیر ساری چیزیں بنائی ہیں، ہم سارا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ فوڈ جو سے ہیں وہ ہمیں امپورٹنٹ جو ہے نا نیوٹرینٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ان میں جو سا ہے وہ ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ہمیں اچھی صحت دیتی ہیں، ٹھیک ہے، ہماری ہیلتھ کو اچھا کرنے کے لیے سارا کچھ اس فوڈ میں موجود ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ ہے واٹر۔ دیکھو بیٹا، فوڈ جو سا ہے اس کے بغیر بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور اس طرح واٹر کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتے، نہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں نہ اینیمل زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو واٹر جو سا ہے وہ ہمارے جسم کے اندر شامل ہوتا ہے،
اور بلڈ کو جو سا ہے اس کے اندر شامل ہو کر اس سے جو سا نا بلڈ جو سا ہے وہ موو کرنے میں اس کو آسانی رہتی ہے. اور ہمارے جسم کے اندر نا مختلف طرح کے جو سے نا ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. ان تمام ریئیکشنز کے لیے پانی بڑا ضروری ہے جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو واٹر ہوتا ہے یہ ہمارے جو جوائنٹس ہوتے ہیں، جیسے آپ مشین کے پرزوں میں تیل ڈالتے ہو نا، تیل کیوں ڈالتے ہو؟ تاکہ وہ مشین کے پرزے جو ہیں نا آپس میں رگڑ سے خراب نہ ہو. تو اس طرح جو واٹر ہوتا ہے نا یہ ہمارے ہڈیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں جن کو ہم جوائنٹس کہتے ہیں وہاں پہ لوبریکینٹ کا سا کام کرتا ہے، ان کو ہلکا ہلکا سا گیلا رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو سی بونز ہیں جوائنٹس وغیرہ ہیں وہ صحیح فنکشن کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہماری باڈی کی جو گروتھ ہے اس کے لیے ضروری ہے. تو واٹر جو سا ہے کسی بھی اینیمل کے لیے اور تمام لیونگ تھنگس کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہماری باڈی جو سی ہے اس کا 70% واٹر سے بنا ہوا ہے. اگر اس کا مطلب ہے ہم پانی نہیں پئیں گے تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو پانی نہیں پیتے. تو پانی ہمیں زیادہ سارا پینا چاہیے. سردیوں میں تو بہت زیادہ تھوڑا پیتے ہیں، لیکن گرمیوں میں زیادہ پینا چاہیے کیونکہ پسینے سے پانی جو ہمارا باہر نکلتا ہے تو ہمارے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے. تو اس لیے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دن کے اندر کم از کم 6 سے 8 گلاس پانی کے لازماً پینے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کرو، شاباش، پانی ڈھیر سارا پیا کرو. ٹھیک ہے. اچھا، اگلی جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے واٹر کے بعد ایئر. اچھا اب دیکھو، اگر آپ اپنی نوز کو اور منہ کو تھوڑی دیر کے لیے بند کرو تو کیا ہوگا؟ ہاں، آپ کو سانس رکتا ہوا محسوس ہوگا نا. اس کا مطلب ہے ایئر ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. دیکھو، فوڈ کے بغیر اور واٹر کے بغیر تو ہم کچھ دن زندہ رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. 3 دن سے لے کر 1 ہفتے تک ہم فوڈ اور واٹر کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ایئر کے بغیر تو ہم 1-2 منٹ کے بعد بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے. ٹھیک ہے. تو اینیملز کے لیے اور ہمارے لیے ایئر بہت ضروری ہے. ایئر کے اندر پتہ کیا ہے؟ گیسز ہوتی ہیں. ایئر از مکسچر آف گیسز. اس کے اندر بہت ساری گیسز ہوتی ہیں، لیکن ہمیں زندہ رہنے کے لیے جو گیس چاہیے نا وہ ہے آکسیجن. اور آکسیجن جو سی ہے وہ ہم سانس کے ذریعے ہم اور اینیملز اپنے اندر لے کر جاتے ہیں، اور وہ آکسیجن ہماری باڈی کے اندر جا کر ہمیں فوڈ کے ساتھ مل کر ریئیکشن کر کے انرجی پرووائڈ کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی زندگی کے ڈھیر سارے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایئر ہمارے لیے اور اینیملز کے لیے سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس لائٹ. دیکھو، اگر لائٹ نہیں ہوگی، روشنی نہیں ہوگی تو ہمارا جسم بھی کمزور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو زیادہ اندھیرے میں رہتے ہیں، روشنی میں نہیں رہتے، تو ان کے جسم کی جو سکن ہوتی ہے وہ خراب ہونے لگ پڑتی ہے. ہماری جو سکن ہوتی ہے وہ سن لائٹ کی وجہ سے اس میں وٹامن ڈی بنتا ہے، اور وہ ہماری بونز کو مضبوط بناتا ہے. تو بونز کو مضبوط بنانے کے لیے لائٹ بڑی ضروری ہے. اسی طرح سے پلانٹس کے لیے لائٹ بہت زیادہ ضروری ہے. پلانٹ جو ہے نا اپنی فوڈ اس لائٹ کی موجودگی میں بناتے ہیں، جسے ہم فوٹو سنتھسس کہتے ہیں. تو پلانٹس کے لیے، اینیملز کے لیے، سب کے لیے لائٹ بہت زیادہ ضروری ہے. لاسٹ جو 5ویں چیز ہے وہ ہے شیلٹر. شیلٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے پناہ گاہ، جہاں ہم اپنے آپ کو جو ہے نا جو ہمارا گھر بنتا ہے. تو جس طرح ہمارا گھر ہوتا ہے اسی طرح اینیملز کے بھی گھر ہوتے ہیں. اگر آپ کبھی ایک درخت کو دیکھو نا، ٹھیک ہے، جنگل میں کوئی ایک درخت ہو، تو وہ جنگل میں جو درخت ہے نا وہ سمجھو اس میں بہت سارے جانوروں کے گھر بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں نا 1 منزل، 2ری منزل، 3ری منزل، اور وہاں لوگ رہتے ہیں. اسی طرح درخت کا جو گھر ہوتا ہے نا اس میں بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں، جانور رہتے ہیں. ان میں جو درخت کی جڑیں ہوتی ہیں وہاں چوہے وغیرہ رہتے ہیں، گلہریاں پھر اوپر رہتی ہیں، پھر اس سے اوپر پرندے رہتے ہیں، طوطا، چڑیا وغیرہ، اور سب سے اوپر ایگل رہتے ہیں. تو اس طرح ہر جانور کے جو سا نا گھر ہوتے ہیں. ان جانوروں کے گھروں کو پتہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیبیٹیٹ. شاباش. ہیبیٹیٹ گھر کو کہتے ہیں کہ جہاں کوئی جانور رہتا ہو. اچھا اب دیکھو، کیا سارے جانوروں کے گھر ایک جیسے ہیں؟ نہیں. شاباش. کچھ لینڈ پہ رہتے ہیں، کچھ ہوا میں اڑتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہیں جو پانی میں ہوتے ہیں، جیسے مچھلی ہے. اب مچھلی ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ درختوں پہ رہنا شروع کر دے مچھلی کے، لو جی آج تو مجھے سردی لگ رہی ہے تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں نا دھوپ میں چلی جاتی ہوں اور اوپر درخت کے اوپر چڑھ کر ایک دھوپ ہی لے لوں آج. تو مچھلی ایسا نہیں کرتی نا. ٹھیک ہے.
اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جون سا نہ کبھی کسی طوطے نے کہا ہو کہ اچھا ایسا کرتا ہوں میں ہاتھ رکھ پانی کے اندر رکھ تھوڑا سا سوئمنگ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو طوطا تو درخت کے اوپر رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پانی کے اندر نہیں رہتا. تو یہ ہیبیٹیٹ ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی لینڈ میں رہتا ہے یعنی خشکی پر، کوئی واٹر میں رہتا ہے، کوئی ماؤنٹین میں رہتا ہے، کوئی ٹریز میں رہتا ہے، کوئی ایئر میں رہتا ہے. تو ہر ایک کے یہ ہیبیٹیٹ ان کو ان کا گھر ہوتا ہے، ان کو بچاتا ہے گرمی سے، سردی سے، بارش سے، اور ساتھ اس کے ان کو اگر کوئی شکار کرنے والا ہو اس سے بھی بچاتا ہے. پریڈیٹر، پریڈیٹر کا مطلب ہوتا ہے جو شکار کرنے والا ہو، تو پریڈیٹر سے بھی ان کو محفوظ رکھتا ہے. جیسے طوطا گرین کلر کا ہوتا ہے تو وہ گرین کلر کے پتوں میں جب چھپ جاتا تو نظر ہی نہیں آتا شکاری کو، ٹھیک ہے. تو پریڈیٹر سے یا شکاری سے بچانے میں بھی یہ ہیبیٹیٹ ان کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح بعض جانور جو ہوتے ہیں جو کیوز میں رہتے ہیں، غاروں کے اندر چھپ کے رہتے ہیں، تو وہ ان کو شکاریوں سے بچا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم نے جو 5 چیزیں پڑھی ہم اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں. لیونگ تھنگ اور اینیملز کو زندہ رہنے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ 5. کون کون سی تھی میرے ساتھ مل کے دہراؤ. پہلی کیا تھی؟ فوڈ. دوسری کیا تھی؟ واٹر. تیسرے نمبر پر کیا آیا؟ ایئر. شاباش. پھر اگلی چیز کیا آئی ہے؟ زبردست، لائٹ. اور آخر میں کیا آیا ہے؟ شیلٹر. آپ نے بک سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور